تاریخوں میں اختلاف ہے، کسی نے رجب لکھا، کسی نے شعبان لکھا۔ مولا عباس کی ولادت بھی رجب میں بھی منائی جاتی ہے، شعبان میں بھی منائی جاتی ہے۔ مولا سجاد کی ولادت جو ہے جمادی الاول میں بھی منائی جاتی ہے، شعبان میں بھی منائی جاتی ہے۔ تو مناسبتیں الگ الگ ہیں، تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن آج کے لحاظ سے یہ ہم سب کو سعادت مل رہی ہے۔ یہ شرف سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی تاریخی اختلاف ہوں یہ ہمارے لیے رحمت ثابت ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے برکت ثابت ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے موقع ثابت ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی ولادتوں کی تاریخ اگرچہ اختلاف ہے، لیکن ہر تاریخ پہ ہم یاد امام میں شامل ہو جا رہے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے، اور پہلے یہ موقع کم میسر ہوتا تھا، آج یہ موقع زیادہ مل رہا ہے، اور یہ موقع مل رہا ہے۔ اس موقع کے ذریعے سے ہم امام کی تعلیمات کو لیتے بھی ہیں، امام کی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، امام کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور امام کے نام پہ ذکر کو عام بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر شرف کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے فضیلت کیا ہوگی؟ تو مولا عباس کی ولادت کا دن آج تھا۔ مولا عباس جن کا مقابلہ دنیا کا کوئی بشر نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا، وہ شرف، وہ بزرگی، وہ فضیلت، وہ فضائل، وہ رتبہ، وہ درجہ، وہ عظمت مولا عباس کی جو انہیں عطا ہوئی ہے، جو انہیں ملی ہے۔ ہر بندے کو شرف ملتا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں پڑھا لکھا کر کیا بنانا ہے۔ لیکن مولا عباس کائنات میں تنہا ہیں کہ جن کے وجود سے پہلے ان کے پلان تیار کیے گئے، کیا بنانا ہے، کس راہ پہ چلانا ہے، کس مقصد کے لیے زندگی گزارنا ہے، کیسی تربیت کرنی ہے۔ یہاں تو شادی ہو جاتی، اس کے بعد بھی پلان نہیں بن پاتا۔ مولا علی فرما رہے ہیں شادی سے پہلے اور ایک دوسرے سے مشورہ، ایک دوسرے سے بات، ایک دوسرے سے رائے اظہار، تاکہ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کام میں دوسرے بھی شامل ہوں۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے تعلیم دیا، اور وہ کیسے؟ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے فرمایا کہ اے بھائی، میں ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں جو شجاع اور بہادر خاندان ہو۔ اپنے بھائی سے مولا نے اظہار کیا۔ اہل بیت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں بھائیوں کی بڑی قدر ہے۔ رسول اللہ کے بھائی علی کتنے معاون و مددگار، ناصر۔ مولا علی کے بھائی جناب عقیل بھائی کے لیے کتنے مددگار، مولا حسین کے لیے مولا عباس جیسے بھائی کتنے مددگار۔ مشورہ، تاکہ جو پلان ہمارے پاس ہے اس میں فقط ہم ہی نہ رہیں، دوسرے بھی شامل ہوں۔ یہی اظہار مولا نے اپنے بھائی سے کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں ایسے قبیلے میں شادی کروں کہ جو شجاع ہو، تاکہ اس سے جو اولاد ہو وہ بھی شجاع ہو۔ فقط زوجہ کو تلاش نہیں کیا ہے کہ وہ شجاع ہو، بلکہ اس سے آنے والی نسل کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی شجاع ہو۔ مولا نے اپنے بھائی سے مشورہ کر کے یہ ان کے دل و دماغ میں بانٹ دیا کہ جیسے ہم کربلا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ایسے تم بھی کربلا کے لیے تیاری کرو۔ جیسے مولا نے عباس کو چاہا، ایسے ہی عقیل نے مسلم کو چاہا ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ ادھر عباس پل رہے ہیں، ادھر مسلم پل رہے ہیں۔
مولا عباس جیسا کوئی نہیں. جو مقصد ہے کہ شادی کے ذریعے سے اولاد، اور اولاد ایسی اولاد جو ہمارے حسین کے کام آ سکے، جو کربلا میں کام آ سکے، پوری تیاری ہے. شادی سے پہلے کی تیاری ہے. مولا عباس کی عظمت، ہمارے پلان بنتے ہیں ہمیں اپنے اولاد کو یہ بنانا ہے، لیکن ہم پلان میں سکسیس نہیں ہو پاتے. کیوں؟ آج کے زمانے میں تو اور یہ مشکل آ گئی کہ ہر انسان سمجھتا ہے بس ہم ہی پڑھے لکھے ہیں اور ہم ہی سب کچھ ہیں. آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ دور آپ کا تھا، یہ دور ہمارا ہے. ہم پلان بناتے ہیں، سکسیس نہیں ہو پاتے. ہمارے بچے 10 سال تک ہمارا ساتھ، اس کے بعد وہ الگ. اور اگر باپ مر گیا تو پھر تو چاندی ہی چاندی ہے. لیکن جناب عباس تنہا کائنات میں ہے کہ جو خواہش مولا علی کے دل میں تھی کہ ایسا خاندان ہو جس سے میری اولاد ایسی پیدا ہو جو کربلا میں کام آئے، شریک حیات نے پوری زندگی ساتھ دیا ہے. جناب ام البنین نے، جناب فاطمہ کلابیہ نے مولا علی کا پورا ساتھ دیا. جس مقصد کے پیش نظر شادی کی گئی ہے وہ مقصد ہمیشہ سامنے رہا. اور اس کے بعد سلام ہو جناب ام البنین کی ذات گرامی پر کہ جب 1440 ہجری میں مولا کی شہادت ہو گئی تو اس تمام ذمہ داریوں کو جناب ام البنین نے ادا کیا ہے. ایسا نہیں کہ بس ان کی خواہش تھی وہ تمام ہو گئے، اب ان کے ساتھ ان کی خواہش بھی تمام ہو جائے. نہیں، اس خواہش پر ام البنین نے اپنی اولاد کو پالا ہے. جو مولا کی خواہش تھی، جو ان کا جذبہ تھا، جو ان کا ارادہ تھا، جو مشن تھا، جو ہدف تھا، مولا کی زندگی تک ساتھ دیا ہے. اور جب مولا کی شہادت واقع ہو گئی تو مولا کے مشن کو جناب ام البنین نے آگے بڑھایا ہے. اے کاش ایسے رشتے آج بھی مل جائیں کہ جو ہم سفر ہو وہ ہم خیال بھی ہو، ہم عقیدہ بھی ہو، ہم فکر بھی ہو، ہم ایمان بھی ہو، ہم جذبہ بھی ہو. جناب ام البنین نے بچوں کو اس طریقے سے پالا ہے. اور فقط یہ نہیں کہ بس اسی جذبے پہ ان کو جوان کر دیا ہو، بلکہ مولا عباس کی پوری زندگی اسی مقصد پہ چلی ہے. اسی مقصد پہ مولا عباس نے زندگی گزاری ہے. اور وہ موقع بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب روانگی ہوئی ہے، جب مدینے سے سفر کا آغاز ہوا ہے تو ماں نے اپنے لال کو سمجھایا ہے، یاد دلایا، عباس تمہیں معلوم ہے. اور عباس کی پوری زندگی ہمیشہ ایسی خیال میں تھی کہ ہمیں کربلا کے لیے چاہا گیا ہے. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں عباس اپنے مقصد سے الگ نہیں ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اپنے مقصد پر برقرار رہتا ہے، معرفت عباس بہت ضروری ہے. مولا عباس کی درگاہ میں، بارگاہ میں، زری میں، ان کے حرم میں جو زیارت لکھی ہوئی ہے وہ امام کے جملے ہیں، کسی عوام کے جملے نہیں ہیں. اس زیارت نامہ مولا عباس میں یہ جملہ آتا ہے کہ لعن اللہ من جہل بحق معرفتک یا بے حق کا. لعنت ہو ان لوگوں پر جو مولا عباس کے حق کو نہ سمجھ سکے، جاہل رہے. یہ بڑا جملہ ہے، امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ ان پر لعنت ہو جو مولا عباس کی عظمت اور معرفت اور ان کے حق کو نہ سمجھ سکے، جاہل رہ جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی مولا عباس کے چاہنے والے ہیں، فقط وہی نہیں،
لعن اللہ من، یہ من کا اطلاق سب پر ہے، صرف مومن نہیں، صرف متقی نہیں، صرف رضادار نہیں، صرف شیعہ نہیں، صرف محب نہیں، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو من ان پر جو مولا عباس کی معرفت سے جاہل ہو۔ اس کا مطلب امام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ معرفت مولا عباس بہت اہم ہے۔ اگر یہ معرفت نہیں ہے تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے ایمان میں، تمہارے عقیدے میں، تمہارے عمل میں، یہ معرفت عباس نہیں ہے، ان کے حق کو نہیں پہچان رہے ہو، ان کو نہیں پہچان رہے ہو، تو یہ کسی عوام کی لعنت نہیں ہے، بلکہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت کس پر؟ جو مولا عباس کی معرفت سے جاہل رہے۔ یہ بہت بڑی عظمت بیان کر رہا ہے، یہ تاریخی جملہ، یہ زیارت کے وہ جملے جو ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم مولا عباس کی معرفت حاصل کریں۔ عباس کی معرفت کیوں اتنی ضروری ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عباس اس بیٹے کا نام ہے، عباس اس شجاع و بہادر کا نام ہے، عباس اس غازی کا نام ہے، عباس اس عبد صالح کا نام ہے، عباس اس صالح کا نام ہے جس نے اپنی پوری زندگی اپنے والدین کی خواہش پہ گزارا ہے۔ عباس نے اپنی پوری زندگی اپنے والدین کی خواہش پہ گزارا ہے۔ علی نے کربلا کے لیے چاہا ہے، ماں نے کربلا کے لیے پروان چڑھایا ہے۔ پوری زندگی مولا عباس کی اپنے والدین کے ہدف کو پانے کے لیے گزار رہے ہیں۔ زندگی کے کسی مرحلے میں جنبش نہیں ہے، لرزش نہیں ہے، کمی نہیں ہے، انحراف نہیں ہے، بلکہ اسی راہ پہ ثابت قدمی ہے جس راہ پہ مجھے میرے بابا چاہ رہے ہیں، جس راہ پہ میری ماں مجھے چلانا چاہ رہی ہے، پوری زندگی پر۔ اور اسی راہ پہ چلتے ہوئے امام وقت کی اطاعت و فرما برداری کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا عباس کا یہ پیغام ہے کہ اطاعت امام کی راہ میں وہی چل سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کے جو ہے فرمان پہ چلنا سیکھ جائے۔ اطاعت امام اور راہ امام اور دین کا مددگار وہی بچے بنتے ہیں جو ماں باپ کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ملے نہ ملے، عباس کا وجود بتلا رہا ہے کہ ہم ہیں، زندگی کا پورا وجود بتلا رہا ہے کہ ہم اس راہ پہ ہیں، اور اسی راہ پہ چلنے والے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ جسے یہ معرفت نہ ہو سکے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عباس کربلا کے لیے، ہر بندہ جانتا ہے کربلا کے لیے عباس، جس لشکر میں عباس ہو وہاں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، اور جس کے مقابل میں عباس ہو وہاں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے۔ عباس کی تلوار نہیں، عباس کا وجود کافی ہے، عباس کا رعب و دبدبہ کافی ہے، عباس کا نام ہی کافی ہے۔ اور عباس نے دکھلایا کہ دیکھو جو اپنے والدین کے ہدف پہ چلتے ہیں، جو زندگی کے ہر لمحے پہ مشن پر برقرار رہتے ہیں، انہیں پھر کوئی خرید نہیں سکتا، انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اطاعت امام، جس امام کے چاہنے والے ہیں، جس امام کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ کردار مولا عباس نے پیش کیا ہے کہ اگر شمر بے حیا نے جو ہے کربلا میں آفر دے کر خریدنا چاہا ہے، توڑنا چاہا ہے، لشکر حسینی سے نکالنا چاہا ہے، تو عباس نے آفر کو قبول نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں قبول کیا؟ یہ وہی اطاعت ہے، یہ وہی والدین کے مقصد پر برقراری ہے، وہی امام کی راہ پہ ثابت قدمی ہے کہ
مولا عباس بتلانا چاہتے ہوں گے کہ دیکھو یہ قافلہ جو کربلا پہنچا ہے یہ مدینے سے آیا ہے، اور مدینے میں امام وقت نے یہ دکھلایا کہ یزید نے جب بیعت کا مطالبہ کیا ہے تو امام نے فقط انکار ہی نہیں کیا ہے بلکہ امام نے مقابلہ بھی کیا ہے کہ تجھ جیسے کی مجھ جیسے جو ہے بیعت نہیں کر سکتے۔ امام نے مدینے میں دکھلایا ہے کہ یزید کی بیعت کو امام نے ٹھکرایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب نے بیعت یزید کر لی ہے، مدینے والوں نے کر لیا، مکے والوں نے کر لیا، ہر جگہ ہر علاقے والوں نے کر لیا، مسلمانوں نے کر لیا، صحابیوں نے کر لیا، نمازیوں نے کر لیا، قاریان قرآن نے کر لیا۔ بیعت کا مطلب یہ ہے بیچ دینا۔ سب بک گئے، نبی کے ساتھ رہنے والے بھی بک گئے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے بھی بک گئے، نبی کے دیار میں رہنے والے بھی بک گئے، ہر ایک بک گیا۔ اچھے اچھے بکے، صحابی بکے، نمازی بکے، قاری بکے، مدینے والے بکے، سب بک گئے، لیکن امام نہ بکے۔ مولا عباس کربلا میں شمر کا آفر ٹھکرا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ میں کسی ایسے ویسے کا چاہنے والا نہیں ہوں، نہ میرا امام بکا تھا نہ میں بکوں گا۔ کربلا میں عباس کو کوئی نہیں خرید سکا، مدینے میں حسین کو کوئی جھکا نہیں سکا، اور یہی وہ معرفت ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے کہ علم عباس اٹھاؤ، جشن عباس کرو، قصیدہ عباس پڑھو، مدح عباس کرو، نعرہ عباس لگاؤ، تبرک عباس کھاؤ، عباس کے جشن میں آؤ، محفل میں آؤ، لیکن اس جذبے کو اپنے دل و دماغ میں اتار لو کہ ہمیں اسی راہ پہ چلنا ہے، اسی محبت کو لینا ہے، اسی پیغام کو لینا ہے، اسی مقصد پہ چلنا ہے جس مقصد پر مولا عباس تھے۔ اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو بس یہ آخری پیغام مولا عباس کے حوالے سے کہ ہمیں وقت کا کوئی بھی یزید دین سے جدا نہ کر سکے، امام سے جدا نہ کر سکے، اسلام سے جدا نہ کر سکے، تب تو ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا عباس کا قصیدہ پڑھنے والے ہیں، مولا عباس کا ماتم کرنے والے ہیں، مولا عباس کا علم اٹھانے والے ہیں۔ کیوں؟ معرفت عباس، ایسی معرفت ہونی چاہیے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے، اس حق کو پہچاننا چاہیے، اور جب پہچان لیں گے تو وہی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ بس مولا عباس کا یہ جشن ہے۔ مولا عباس کے بارے میں سید سجاد نے فرمایا ہے کہ اللہ رحم کرے میرے چچا جان پر جنہوں نے حق کے جہاد ادا کیا ہے، حق کے برادری ادا کیا ہے، بھائی کی مدد کیسے کرنی ہے میرے چچا نے دکھلایا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ امام فرما رہا ہے جس نے کربلا میں سب دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے سامنے دیکھا ہے، چچا کی وفاداری دیکھی ہے، چچا کا مدد کرنا دیکھا ہے، چچا کا روب دیکھا ہے، جلال دیکھا ہے، نصرت دیکھی ہے، اطاعت دیکھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے چچا پہ اللہ رحم کرے، رحمتوں کا نزول کرے، اور فرمایا جیسے جنت میں جعفر طیار کو پر ملے ہیں ایسے ہی جنت میں میرے چچا کو 2 پر ملے ہیں۔ یہ نصرت امام ائمہ معصومین نے جناب عباس کے قصیدے پڑھے ہیں، فضائل پڑھے ہیں، ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔